اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی نہایت جلیل القدر اور نہایت ممتاز عرفانی شخصیات کا آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں، اور انہی شخصیات میں ایک شخصیت ملا محمد مہدی نراقی کی شخصیت ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ملا محمد مہدی نراقی کے مختصر حالات زندگی، مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج آپ کی خدمت میں ملا محمد مہدی نراقی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب جامع السعادات کا ایک مختصر تعارف بیان کریں گے، اور در واقع اس تعارف کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد وہ واقعہ نقل کرنا ہے کہ اس کتاب کی جو ہے وہ بنیاد پر دو علمین یعنی ملا محمد مہدی نراقی اور سید محمد مہدی بحر العلوم کے درمیان جو 3 مرتبہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں سید محمد مہدی بحر العلوم نے ملا محمد مہدی نراقی کی ایک آزمائش کی، ایک امتحان لیا اسی کتاب جامع السعادات کی بنیاد پر۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کتاب جامع السعادات کا تعارف کروائیں گے۔ تو عزیزان محترم، علم اخلاق پر لکھی جانے والی بے نظیر کتابوں میں سے ایک بے نظیر کتاب کتاب جامع السعادات ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور ملا محمد مہدی نراقی کی نہایت بے نظیر کتاب ہے، اور اس کتاب میں ملا محمد مہدی نراقی نے اخلاق نظری کو اور اخلاق عملی کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کتاب کا خلاصہ، چونکہ یہ جامع السعادات عربی زبان میں لکھی گئی ہے، تو اس کا فارسی زبان میں خلاصہ ملا محمد مہدی نراقی کے بیٹے ملا احمد نراقی نے فارسی زبان میں اس کا خلاصہ پیش کیا، جس کا انہوں نے نام رکھا معراج السعادہ۔ یہ 1 جلد پر مشتمل کتاب ہے، جبکہ جامع السعادات 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس معراج السعادہ کا کسی زمانے میں اردو میں ترجمہ موجود تھا، اس کا نام تھا عروج السعادہ۔ یہ بے نظیر اخلاقی کتاب ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو مؤمنین اخلاقی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، در واقع بنیادی طور پر ہم نے زندگی میں کبھی کوئی اخلاقی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے، اور میں یہاں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء نے بھی اخلاق پر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ جو بھی اخلاق پڑھی ہیں فقط احادیث کی روشنی میں کچھ اخلاقی احادیث کو پڑھ لیا ہے، کچھ اخلاقی احادیث کو یاد بھی کر لیا ہے، یا ممبروں پر اخلاقی احادیث کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ باقاعدہ اس اخلاق کو بے عنوان علم، بے عنوان موضوع کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا گیا۔ عوام الناس کی جانب سے بھی بہت کم لوگ ہیں، اور اسی طرح سے علماء کرام میں بھی بہت کم لوگ ہیں، جبکہ قدیم زمانے میں اخلاقی کتابیں باقاعدہ حوزہ علمیہ کے نصاب کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور شخصیات، گراں قدر شخصیات اخلاقی کتابوں کو اپنے بچوں کو باقاعدہ روزانہ کی بنیادوں پر، جہاں دوسری کتابوں کے درس دیا کرتے ہیں، وہاں ان اخلاقی کتابوں کے درس دیا کرتے تھے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ حتیٰ چھوڑیں جامع السعادات کو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے روایات میں بھی اخلاقی اعتبار سے کوئی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا کہ جو باقاعدہ مکمل اخلاق عملی کو اور اخلاق نظری کو روایات میں ہمارے سامنے بیان کرتی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں، ارشاد القلوب دیلمی روایات کا مجموعہ ہے، صرف اور صرف روایات ہیں، لیکن ہم ایسی کتاب سے بھی محروم ہیں۔ لہٰذا جو معاشرے میں مشکلات ہیں، چاہے وہ علماء کرام میں یعنی ہماری صنف میں اور ہمارے طبقے میں مشکلات ہوں، یا چاہے وہ مشکلات عوام الناس کے درمیان موجود ہوں، ان مشکلات کی بنیادی وجہ
اخلاق اہل بیت سے دوری ہے، اخلاقیات سے عدم آشنائی ہے۔ لہٰذا میں تجویز کروں گا کہ مؤمنین کتاب عروج السعادہ کو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں مل جائے گی، یا لائبریریوں میں ہوگی یا ممکن ہے مارکیٹ میں بھی ہو، چونکہ میں زیادہ کتابوں سے واقفیت نہیں رکھتا ہوں اردو زبان میں کون سی کتابیں پبلش ہوتی ہیں، لیکن جن مؤمنین کو فارسی زبان آتی ہے وہ معراج السعادہ ضرور پڑھیں، یا لا عقل اپنی مسجد کے مولانا کو، اپنی مسجد کے امام مسجد کو جو ہے وہ تلقین کریں، تاکید کریں کہ وہ آپ کے لیے معراج السعادہ جو فارسی زبان میں ہے اس کو آپ کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر نماز کے بعد جو ہے وہ درس کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرے۔ ہر روز ایک ورق، ایک صفحہ اس کتاب کا وہ پیش نماز آپ کو پڑھ کے بتائے، آپ کو سمجھائے کہ وہاں کیا بیان کیا گیا ہے، اخلاق کہتے کسے ہیں، اخلاق نظری کسے کہتے ہیں، اخلاق عملی کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت مفید چیز ہے عزیزان محترم۔ اور اگر جامع السعادات زیادہ حوصلہ ہو تو امام مسجد کو کہیں جامع السعادات سے ہمیں باقاعدہ درس دیں، اور یہ عہد کریں کہ یہ 2 کتابیں آپ اپنی زندگی میں باقاعدہ پڑھیں گے، استاد کے پاس پڑھیں گے، پیش نماز کو کہیں گے کہ ہمیں یہ کتابیں پڑھائے، ہمیں سمجھائے کہ ان 2 شخصیات نے، ان علمین نے ان کتابوں میں کیا تحریر کیا ہے۔ اور اگر حوصلہ ہو اور زیادہ توفیق ہو تو ارشاد القلوب دعلمی جو روایات کا مجموعہ ہے اسے بھی باقاعدہ مولانا سے کہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر اس کتاب کو پڑھے۔ لا عقل ہماری زندگی میں ایک اخلاقی کتاب مکمل سلیبس کے طور پر ہونی چاہیے، اور ہم نے اسے مکمل پڑھا ہو، اور ہمیں معلوم ہو اخلاقی برائیوں کے اعتبار سے، ہمیں معلوم ہو انسان کے نفس کے اعتبار سے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ کتاب جامع السعادات نہایت اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور ایک اخلاقی کتاب ہے یہ کتاب جامع السعادات۔ اس کتاب کے آغاز میں عقلی بحث کو کیا گیا ہے، اور پھر جہاں کہیں ضرورت پیش آئی ہے نقلی طور پر روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی سہارا لیا گیا ہے۔ پس ملا محمد مہدی نراقی نے درواقع آیات اور روایات اور درواقع جو ہے وہ عقلی دلائل یعنی فلسفی دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ تہذیب نفس اور انسان کا اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس تہذیب نفس کی خاطر اور نفس کی اصلاح کی خاطر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اخلاق نظری کو جانتا ہو، وہ اخلاق عملی کو جانتا ہو۔ لہٰذا اسی بنیاد کو بیس بناتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے ملا محمد مہدی نراقی نے اس کتاب کو 3 ابواب پر جو ہے وہ تدوین کیا ہے۔ پہلا باب اگر آپ دیکھیں تو کتاب معراج السعادہ میں بھی اور جامع السعادات میں بھی جو ہے وہ دشوار بحث ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے علم اخلاق کی کلی بحثوں کو عقلی اور فلسفی انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلا بیان کیا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ مادی نہیں ہے بلکہ مجرد عن المادہ ہے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ فنا پذیر نہیں ہے بلکہ بقا رکھتا ہے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ انسانی مزاج کے اوپر اس کی اخلاق کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، لہٰذا انسان کو اپنے مزاج کو کیسے اعتدال میں لے کر آنا ہے، تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ پھر اخلاق میں جو ہے وہ تربیت میں انسان کی جب تربیت کی جاتی ہے تو اس میں اخلاقیات کا کیا کردار ہے، اس موضوع کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ملا محمد مہدی نراقی دوسرا باب شروع کرتے ہیں جس میں وہ اخلاق کی اقسام بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ ایک قسم فضائل اخلاق ہیں اور ایک رذائل اخلاق ہیں۔ فضائل اخلاق وہ چیزیں ہیں جس سے انسان نے اپنے نفس کو آراستہ کرنا ہے، خود کو جو ہے وہ ان خوبصورتیوں سے، ان محاسن اخلاقی سے خود کو مزین کرنا ہے، اور کچھ رذائل اخلاقی ہیں، بری عادات ہیں، بری صفات ہیں، بری خصلتیں ہیں، بری خصوصیات ہیں۔ انسان کا وظیفہ ہے کہ رذائل اخلاقی سے اپنے وجود کو پاکیزہ کرے اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ پھر فضائل اخلاقی میں بیان کیا جاتا ہے، فضائل کی حکمت کو بیان کیا جاتا ہے، عدالت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا جاتا ہے۔ عدالت کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد پھر اخلاق میں اعتدال کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انسان اخلاقیات میں اعتدال کا
جو ہے وہ حامل نہیں ہوگا، افراط اور تفریط کا شکار ہوگا، تو ایسا شخص ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا ہوگا، اور یہ بیماریاں کوئی جسمانی بیماریاں نہیں ہیں بلکہ یہ بیماریاں اخلاقی بیماریاں ہیں۔ اور پھر تیسرے باب میں ملا محمد مہدی نراقی نے اخلاق حمیدہ پر تفصیل سے بحث کیا۔ اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی ایک مقصد تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملا محمد مہدی نراقی کے زمانے میں صوفیوں کا بول بالا تھا، صوفیوں کا غلبہ تھا، لہٰذا ملا محمد مہدی نراقی نے اس کتاب کے ذریعے سے ان مذموم صوفیوں کی تربیت کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنا چاہیے کہ حقیقت میں عرفان اہل بیت یہ ہے، عرفان یہ ہے جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب جامع السعادات سے، اور یہ جو باطل رسومات آپ نے اپنی زندگی میں رائج کر رکھی ہیں، یہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کے برعکس آپ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ باطل ہیں، ان کی مذمت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ تو روایات میں قابل قبول ہیں اور نہ ہی ایک سلیم النفس انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جو خود ملا محمد مہدی نراقی بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو حیوانیت سے جو ہے وہ باہر نکالیں، انسان کو شیطانیت سے باہر نکالیں، اور انسان کو جو ہے وہ اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ہدف یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ پس مجھ سے پہلے انبیاء بھی مکارم اخلاق لائے ہیں، لیکن ان کی تکمیل کرنا مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا انبیاء جو آئے ہیں وہ انسان کو رذائل اخلاقی سے پاکیزہ کر کے اور اس کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا جب تک انسان خود کو رذائل سے پاک نہیں کرے گا، فضائل سے خود کو آراستہ نہیں کرے گا، ایسا انسان کبھی بھی حیوانیت سے، کبھی بھی شیطانیت سے دور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کا خود کو رذائل اخلاقی سے دور کرنا ضروری ہے، اور رذائل اخلاقی سے خود کو پاکیزہ کرنے کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رذائل اخلاقی کو پہچانتا ہو، جانتا ہو، اسے معلوم ہو کہ یہ خصوصیت رذائل اخلاقی میں شامل ہے، تاکہ وہ اس سے اجتناب کرے۔ اب آتا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم دو عالمین ملا محمد مہدی نراقی اور ملا محمد مہدی بحر العلوم کی اس ملاقات کی طرف۔ نجف اشرف میں ملا محمد مہدی نراقی کی یہ گراں قدر کتاب جامع السعادات جب سید محمد مہدی بحر العلوم کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اور اس قدر دلچسپ، اس قدر مضبوط اخلاقی کتاب کو مشاہدہ کر کے وہ اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں اور ملا محمد مہدی نراقی کے ایک قسم کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اب سید محمد مہدی بحر العلوم کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے نتیجے میں سید محمد مہدی بحر العلوم علم کا سمندر بن گئے۔ لہٰذا مہدی بحر العلوم ایک بے نظیر شخصیت ہیں۔ علماء نے ان کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، نہایت ہی ان کی تجلیل کی ہے، نہایت ہی ان کی قداست کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کی بزرگی کو بیان کیا ہے، چونکہ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کے خاص جو ہے وہ عقیدت مند تھے۔ ایسے عقیدت مند تھے کہ حضرت سے تسلسل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، اور مرحوم قاضی کے بقول وہ توحید میں تمکن رکھتے تھے، یعنی استقرار رکھتے تھے۔ پس ملا محمد مہدی نراقی کی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد سید محمد مہدی بحر العلوم کے دل میں یہ خواہش جگی کہ وہ ملا محمد مہدی نراقی سے ملاقات کریں گے۔ اب ملا محمد مہدی نراقی نجف اشرف عراق زیارات مقامات مقدسہ کے لیے پہنچے ہیں، تو اب یہاں نجفی علماء کے درمیان یہ رسم ہے کہ جیسے ہی نجف شہر میں کوئی جلیل القدر عالم آتا ہے، چاہے وہ ایران سے آئے، چاہے وہ کسی اور شہر سے آئے اور شناختہ شدہ شخصیت ہو،
تو نجف کی رسم یہ ہے کہ جہاں وہ جلیل القدر عالم قیام کرتا ہے، تمام علماء اس کے گھر میں جاتے ہیں، جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے احوال پرسی کرتے ہیں، اسے خوش آمد کہتے ہیں۔ اور جب نجفی علماء یہ ملاقات کا سلسلہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر دوسری رسم یہ ہے کہ وہ مہمان بھی متقابلاً تمام علماء کے دروازے پر جاتا ہے، احتراماً ان کے بیت میں جاتا ہے، ان کے دفتر میں جاتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ ایک رسم تھی۔ لہٰذا ملا محمد مہدی نراقی جب نجف اشرف پہنچتے ہیں تو تمام علماء ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن سید محمد مہدی بحر العلوم وہ شخصیت ہیں جو نہیں آتے۔ تمام لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مہدی بحر العلوم نہیں آئے ہیں، اس قدر جلیل القدر شخصیت، اس قدر علمی قداور شخصیت، اور وہ نجف کی اس رسم کو جانتے ہیں اور رسم بھی اچھی رسم ہے، اور پھر وہ نہیں آئے ہیں۔ سب نے تعجب کیا۔ لیکن جب ملا محمد مہدی نراقی علماء سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں سید محمد مہدی بحر العلوم سے بھی ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ لوگوں نے جو اطراف میں موجود تھے انہوں نے ملا محمد مہدی نراقی سے کہا کہ آپ ملاقات کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو آپ کی ملاقات کے لیے نہیں آئے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ نجف کی رسم تھی کہ ان کو آنا چاہیے تھا اور وہ آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، لہٰذا آپ بھی ان کے پاس نہ جائیں، انہوں نے آپ کا احترام نہیں کیا ہے۔ لیکن ملا محمد مہدی نراقی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ان کا احترام کرنا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اب ملا محمد مہدی نراقی اور سید محمد مہدی بحر العلوم ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، لیکن ملا مہدی نراقی جیسے ہی سید بحر العلوم کے پاس پہنچتے ہیں تو سید بحر العلوم کو تعارف کروایا جاتا ہے، سلام علیک ہوتی ہے، لیکن سید مہدی بحر العلوم ملا مہدی نراقی کا وہ گرم جوشی سے استقبال نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بطور معمول ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے، انسان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، آگے جو ہے وہ بڑھ کے استقبال کرتا ہے، اسے ایک مناسب جگہ پر بٹھاتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، جو ایک رسم ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی اقدام سید محمد مہدی بحر العلوم نہیں کرتے۔ ایک سلام علیک ہوتی ہے، سید مہدی بحر العلوم کے پاس جو جگہ موجود ہوتی ہیں وہاں آ کر ملا مہدی نراقی بیٹھ جاتے ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، یا درس پڑھا رہے ہیں یا کسی چیز کی کتابت کر رہے ہیں، مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے۔ ایسے میں ملا مہدی نراقی خدا حافظی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو اب بھی ملا سید محمد مہدی بحر العلوم دروازے تک ان کو خدا حافظی کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تمام لوگوں نے اس بات کو بہت برا محسوس کیا، لیکن سید محمد مہدی بحر العلوم کی اس روش پر ملا مہدی نراقی کو کسی قسم کا غم، کسی قسم کا غصہ نہیں ہوا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ سید محمد مہدی بحر العلوم سے ملاقات کے لیے ملا مہدی نراقی پہنچتے ہیں۔ اس دفعہ اب دونوں شخصیات ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ ملا نراقی ہیں اور ملا نراقی پہچانتے ہیں کہ یہ مہدی بحر العلوم ہیں۔ لیکن اس دفعہ بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو سید محمد مہدی بحر العلوم کوئی خاصا استقبال نہیں کرتے، احترام جو شایان شان رائج ہوتا ہے نجف اشرف میں اس کی رعایت نہیں کرتے۔ پھر ملا مہدی نراقی ملاقات کے بعد جب واپس تشریف لے جاتے ہیں تو اس دفعہ بھی سید مہدی بحر العلوم جو ہے وہ انہیں خدا حافظی کرنے کے لیے، الوداع کے لیے دروازے تک تشریف نہیں لاتے۔ اب پھر لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ ماجرا درست نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب ملا مہدی نراقی نجف اشرف سے واپس ایران آنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب الوداعی ملاقات کے لیے مجھے سید مہدی بحر العلوم کے پاس جانا ہے، اور لوگ منع کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، الوداع ہمارا وظیفہ ہے، فریضہ ہے، وہ جلیل القدر عالم ہیں، نجف کی مرجعیت رکھتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ لہٰذا سید مہدی بحر العلوم کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ ملا مہدی نراقی واپس ایران جا رہے ہیں اور آپ سے الوداعی ملاقات کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو اب اس دفعہ جو ہے وہ ملا مہدی نراقی کے استقبال کے لیے سید محمد مہدی بحر العلوم اپنا امامہ اتار کے، اپنے پیروں سے نعلین اور جوتے اتار کر ننگے پاؤں تک ان کے استقبال کے لیے دروازے پر آتے ہیں۔ نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، نہایتی تجلیل، نہایتی احترام، نہایتی عزت، نہایتی وقار کے ساتھ ان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اور جب وہ خدا حافظی کر کے واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں، ان سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ لوگ نہایتی
تعجب کرتے ہیں کہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے اس دفعہ تو حد ہی پار کر دی اور بہت ہی بڑا استقبال کیا ہے، اور ایسا بے نظیر استقبال آج تک انہوں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملا مہدی نراقی کی کتاب جامع السعادات کا مطالعہ کیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کتاب اس قدر بے نظیر کتاب ہے اور اس شخصیت نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، تو میں اب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ شخصیت اس کتاب کے مضامین پر خود عمل پیرا بھی ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے عمداً 2 مرتبہ جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں وہ شایان شان احترام نہیں دیا تاکہ میں ان کو اختبار کروں، ان کی آزمائش کروں، اور اب جب میں نے انہیں آزما لیا ہے تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ملا مہدی نراقی مجسمہ اخلاق ہیں، علم و عمل کا پیکر ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، 2 مختصر واقعات جو ملا مہدی نراقی کی کرامات میں علماء نے بیان کیے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ کتاب ہے ریحانۃ الادب۔ اس کتاب کے مصنف مدرس تبریزی ہیں۔ یہ مصنف کہتے ہیں کہ میرے استاد سید احمد خسرو شاہی تھے، اور وہ سید احمد خسرو شاہی کے والد سید محمد خسرو شاہی کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ انہیں خود جو ہے وہ قبر میں اتارنے کے لیے جب قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ملا مہدی نراقی اور ملا احمد نراقی دونوں باپ بیٹے کے جو جنازے ہیں وہ بالکل صحیح اور سالم اور بالکل تر و تازہ ہیں۔ یہ ایک گواہی۔ اور دوسری گواہی ملا مہدی نراقی سے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ نجف اشرف میں قیام پذیر تھے تو اس دوران وہ قبرستان وادی السلام میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ قبرستان وادی السلام کے مرحومین سے، مردوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ ان کے پاس باقاعدہ مہمان بنا کرتے تھے، وہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور پھر ان کو گھر کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے وہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں شہرت تھی۔ پھر کل میں آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کروں گا ملا مہدی نراقی کا، جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے معاد شناسی میں اسی موضوع سے متعلق بیان کیا ہے کہ ملا مہدی نراقی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کیا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا مناظر دیکھتے ہیں، اور پھر کیسے وہ صاحب قبر جو ہے وہ ملا مہدی نراقی کو چاولوں کی ایک بوری تھماتا ہے اور وہ اپنے گھر اسے لے جاتے ہیں۔ یہ ماجرا کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ایسے جلیل القدر علماء کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے جلیل القدر علماء کی کتابوں سے، تالیفات سے، تصانیف سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام علماء حقہ شیعہ کے درجات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے بلند کرے، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ امام زمان کا ظہور ہو جائے تو ہم سب کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ مشکلات ختم ہوں گی۔ لہٰذا اپنی زندگی میں مشکلات کے خاتمے کے لیے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی بحق امام رعوف انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مؤمنین بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو مؤمنین بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو مؤمنین مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جو ان کی شادی کے لیے یعنی بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں اتنی مالی وسعت عطا فرمائے تاکہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کر سکیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ بحق حضرت صاحب العصر والزمان ہم سب کو نور معرفت، نور ولایت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت سے ہمارے قلب کو نورانی فرمائے۔ ہم حضرت کے حقیقی
منتظر بنیں اور اللہ ہمیں ان کے منتظر قرار دے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔